यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ और हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दोस्त हमारे चैनल में कमेंट्स करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनमें जैसे अमाज़ अली साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है। तो प्यारे दोस्त, हम हर बार यही कहते हैं कि अगर आपको सवाल करना हो तो आप जो ना हमारा जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे जो नीचे चल रहा है उस पे आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन जवाब आपको बज़रिया यूट्यूब मिलेगा। उसके बाद सवाल किया है मुग़ल सुल्तान साहब ने, कहा है कि आपका चैनल अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुग़ल सुल्तान साहब, आपका कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और इसमें अगर कुछ तब्दीली करवाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इसमें कोई थोड़ी तब्दीली करें तो उसके लिए आप आइडियाज़ भी हमें दे सकते हैं। उसके बाद रियाज साहब ने सवाल किया है कि मैं मिलना चाहता हूं। तो प्यारे दोस्त, जो नंबर हमारा स्क्रीन पे व्हाट्सएप का चल रहा है उस नंबर पे आप रब्ता करें, आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी और आप मिल सकते हैं। और इसी तरह सवाल किया उस्मान खिज़र ने, कमेंट्स किया है कि गुड। तो प्यारे दोस्त, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को देखते हो और लाइक करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह तो कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हमने कोशिश की है कि हर प्रोग्राम में हम 3 से 4 लोगों के नाम लेकर उनका जवाब दें, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो, उन्हें भी यकीन हो जाए कि जितनी मोहब्बत वो हमसे करते हैं उतनी ही मोहब्बत हम भी उनसे करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है और इस टॉपिक पर बहुत से लोगों ने फरमाइश भी की है कि भाई इस टॉपिक के हवाले से हमें ज़रूर कुछ न कुछ आगाही दें। तो इसके हवाले से आगाही तो हमने पहले भी बहुत सी आगाहियाँ दी हैं आपको और बताया भी है कि इस तरह से हो तो ये होता है, इस तरह से हो तो ये होता है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने ये बनाई ज़िंदगी की लकीर, ठीक है ना, ज़िंदगी की लकीर है और इसके बाद ये है दिमाग की लकीर, ठीक है, दिमाग की लकीर है। और बहुत से जनी लोग ये कहते हैं कि हमारे हाथ में यहाँ पर जनी जज़ीरा आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है। जनी शम्स वाली जो उभार है उसके करीब जनी ये दिल की जो लकीर है, इस पर जनी जज़ीरा आ रहा है, इसका क्या मतलब है। देखें, दिल पर जज़ीरा जो है वो दिल की किसी बीमारी की निशानदेही करता है, लेकिन जब आपके इल्म में ये चीज़ आ गई तो आप कोशिश करें कि इसका जनी इलाज भी करवाएं और सदक़ात भी दें, हस्ब तौफीक सदक़ात भी दें। उसके बाद अगर ये जनी शम्स वाली लकीर पे जज़ीरा है, इस तरह से दिल की लकीर पर नहीं है और इस तरह से जज़ीरा आया हुआ है, तो ये आपकी बिनाई के बारे में बता रहा है कि आपकी बिनाई जो है वो कमज़ोर है। उससे जनी अगर इसमें 2 जज़ीरे आए हुए हैं, शम्स वाली लकीर पे 2 या 3 जज़ीरे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बिनाई बिल्कुल ख़त्म है। तो अगर ऐसा है तो ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप पैदाशी जनी अंधे हैं या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है, या पैदाशी आपकी नज़र कमज़ोर है, ऐसा भी नहीं है। ये जनी जो मामला जनी डबल जज़ीरा बनता है शम्स वाली लकीर पे, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो बनता है ये आपको आगाही देता है कि बहुत ज़्यादा रोशनी, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे और बच्चियाँ मोबाइल को बिल्कुल क्लोज़ करके फुल रोशनी में यानी उसको देख रहे होते हैं, तो उससे भी उनकी बिनाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और मोबाइल में जब से इंटरनेट आया है उससे अगर आप अभी अंदाज़ा लगाएं या आप किसी मेडिकल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों की बिनाई किस हद तक कमज़ोर है। पहले तो होती थी ना कि टीवी के बिल्कुल करीब बैठ के देखने की वजह से होती थी, या ज़्यादा रोशनी में यानी जो ज़्यादा रोशनी जो आँखों पे पड़ती है उसकी वजह से होती थी। तो ये जज़ीरे जनी बनते थे कि भाई छोटे छोटे जज़ीरे बन गए कि इनको आगाही होती थी कि आप होशियार हो जाएं, जज़ीरे बन रहे हैं, बने नहीं होते थे, बन रहे होते थे। लेकिन अब तो ये कई बच्चों के हाथ में मैंने देखा है वो इस तरह की अलामत है। अब उनको मैं कहूँ कि आप अंधे हो चुके हैं, अंधे से मुराद ये भी नहीं होती कि बिल्कुल ही जनी नज़र ना आना, ये होता है कि नज़र होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी है। तो इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल को कुछ फुट के फ़ासले पर अगर रख कर अगर आप देख लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर दिल की लकीर पे जनी जज़ीरा जो आ रहा है, इसका मतलब है कि कोशिश करें ज़्यादा ऑयल वाली या तेल में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना कोशिश करें कम से कम करें,
تو یہ معاملہ بھی آپ کا حل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، اگر مصیبت لگ رہے ہیں کہ جزیرہ بہت شوق اور گہرا ہے، جس کو ہم بڑی بیماری کی علامت کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے حسب توفیق صدقات دیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے اللہ کے فضل سے کافی حد تک بہتری کے آثار ہیں۔ یہ دیکھیں، بیماری تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کی، علاج اس کا 101 پیدا کیا کہ آپ جس طرح سے چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ روحانی طریقے سے چاہتے ہیں تو، میڈیکلی طریقے سے چاہتے ہیں تو، اور اس طرح دیسی طریقے سے چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم لیف لائن کو دیکھتے ہیں، لیف لائن بڑی شوخ اور گہری ہے، اور دماغی لکیر بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، لیکن شمس والی جو لکیر ہے، یہ رنگ فنگر ہم جسے کہتے ہیں، رنگ فنگر انگوٹھی والی انگلی، اس کے نیچے جو ابھار ہوتا ہے اس کے اوپر اگر اس طرح سے یہ لکیر آ رہی ہے تو یہ شمس کی لکیر ہے، سورج کی لکیر۔ اور سورج کی لکیر پر اگر اس طرح سے جزیرے آ رہے ہیں تو بینائی کی آپ کو آگاہی دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جزیرے ہوں، اس طرح کے نقطے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے جو نقطے ہوتے ہیں نقطہ نما نشان بھی اگر اس پر آ رہا ہے تو بھی آپ اپنا کیئر کریں، تو اللہ کے فضل سے آپ انشاءاللہ العزیز بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے بارے میں کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اور ابھی ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو حضرات ہمیں کمنٹس کریں گے تو ان کا نام لے کر ہم بتائیں گے کہ انہوں نے فلانی جگہ سے، فلانے شہر سے کمنٹس کیے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ڈبل زیڈ نے سوال کیا مرید کے سے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا، واپس آئے گا یا نہیں؟ اگلی بار ہم نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی، لیکن آپ کی سمجھ میں شاید وہ ہماری ڈیٹیل نہیں آئی۔ آپ نے کہا ہاں یا نہیں میں جواب دو، تو نہیں واپس آئے گا۔ فیضہ نے سوال کیا دبئی سے کہ بہت زیادہ پرابلم ہے پیسوں کی اور بہت زیادہ پریشانی ہے، یہ بتائیں کہ میرے یہ معاملے حل ہوں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات حل بھی ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے، اور آپ کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے یہ لکیر بھی بہت اچھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا جو سال ہے یہ آپ کے لیے بہتری کا سال ہوگا۔ شاہ ولی نے سوال کیا پپی چرت سے، اپنا اور اپنی بیگم کا ہاتھ بھیجا ہے، بتایا ہے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، دولت جو ہوتی ہے وہ عورت کے نصیب سے ہوتی ہے، اور آپ کی جو وائف کے ہاتھ آپ نے بھیجے ہیں اس میں ان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، لیکن اچھا وقت آنے سے پہلے تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال ایسا ہے کہ آپ کا آنے والا جو وقت ہے انشاءاللہ العزیز بہت اچھا ہوگا۔ 3 سے 6 ماہ بعد آپ کی مالی مسائل والی جو پریشانی ہے یہ دور ہو جائے گی۔ ارجو صاحب نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ میں نے کسی پنڈت کو ہاتھ دکھایا تھا تو اس نے بتایا کہ تمہارے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ہی نہیں ہے، تو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا میں، اور نہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کا۔ دیکھیں، پنڈت صاحب نے جو آپ کو بتایا وہ صحیح نہیں بتایا۔ دیکھیں، جن کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ہوتی ہے تو اس میں کوئی کٹس ہوتے ہیں یا جزیرے ہوتے ہیں، تو یہ پریشانی اور رکاوٹ کی علامت ہوتے ہیں، اور قسمت کی لکیر کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ آپ کوشش کریں، آپ بہت کامیاب ہوں گے، بے حساب پیسہ آپ کے پاس آئے گا۔ میں ایسے کئی نامی گرامی امیر لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے کروڑوں کے حساب سے پیسہ کمایا کہ ان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہے۔ دبئی والا نے سوال کیا ہے دبئی سے کہ میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی، میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، یہ بتائیں کہ میری یہ مشکل حل ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی جو لکیریں ہیں یہ دونوں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ یہ بہت اچھی علامت ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بغیر کسی کی مدد کے اپنی ہمت اور اپنی قوت سے اللہ کے فضل سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کامیابی حاصل کرو گے، کامیابی ملے گی اور بہتری بھی ہوگی۔ 2022 کے 7ویں اور 8ویں ماہ میں آپ کے حالات میں کافی حد تک تبدیلی آئے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ شازیہ کوثر نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، ملک میں ہوگی یا ملک سے باہر ہوگی؟
ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ملک میں ہوگی اور شادی یہ سمجھیں کہ 2023 تک ہوگی۔ سمد خان نے سوال کیا باولپور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی امیر میں ہوگی یا غریب میں ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی عام سے جگہ میں ہوگی، نہ بہت زیادہ امیر ہوں گے اور نہ بہت زیادہ غریب ہوں گے۔ 1100 نے سوال کیا ہے آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے کوئی اچھے عہدے کی نوکری مل سکتی ہے یا نہیں، اور اگر ملے گی تو کب تک ملے گی۔ دیکھیں آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے نوکری والی جو پوزیشن ہے 2023 کے پہلے دوسرے ماہ میں بننے کی امید ہے، باقی یہ کوشش آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور کامیابی نصیب ہوگی۔ علی خان نے سوال کیا لاڑکانہ سے کہ یہ بتائیں کہ میں کبھی امیر بن پاؤں گا، کبھی میرے پاس بھی پیسہ آئے گا یا نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور انسان اگر کوشش کرے تو دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، اور آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز دولت بھی آئے گی، کامیابی بھی ملے گی، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، اسی میں آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ انیلا نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی مجھے پسند کی نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب رہے گی۔ نوشروان نے سوال کیا ہے دوربان سے کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں، اور خاندان میں ہوگی یا خاندان میں نہیں ہوگی۔ آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب رہے گی۔ فاطمہ علی نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب تک ہوگی، اور یہ بتائیں کہ شادی کے بعد ملک سے باہر کا کوئی سفر ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور سفر آپ کو 2027 میں آئے گا، اور شادی آپ کی 2023 اور 24 کے درمیان ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔